السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ قابل احترام صدر اجلاس و معزز سامعین، خاکسار نے ہستی باری تعالیٰ کی صفت سمیع الدعا کی روشنی میں کچھ بیان کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ذریعہ ہم اس کی معرفت اور پہچان حاصل کر سکیں۔ جو آیات آپ نے سماعت فرمائیں ان میں اللہ سمیع الدعا کا فرمان ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے پس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ آج کی جدید نسل مذہب اور اللہ تعالیٰ سے اس لیے دور ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ان کے مذہبی رہنما ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان کا جو طریق بتاتے ہیں وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی کسی حاجت روائی کے لیے کسی گھر کے دروازے کو اس امید کے ساتھ کھٹکھٹائے کہ گھر والا اس کی مدد کرے گا، مگر بار بار کھٹکھٹانے کے اگر دروازہ نہیں کھلتا تو وہ یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہوگا کہ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، اگر ہوتا تو جواب دیتا۔ اسی طرح جو طریق مذہبی رہنما بتاتے ہیں اور کوئی نوجوان ان کو اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جواب نہیں ملتا ہے تو وہ نا امید ہو کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ خدا کا وجود ہے ہی نہیں۔ اس کے بالمقابل سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ڈھونڈتا ہے پاتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے۔ براہین احمدیہ حصہ چہارم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، بارگاہ عزتی سے تو نہ یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے۔ حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر، حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر، کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے۔ ان اشعار میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہر انسان کو نصیحت فرماتے ہیں کہ تجھے اپنی اس دنیاوی زندگی میں مستقل اور لازمی طور پر رنج، غم، نا امیدی، الم، فکر و بلا اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کا علاج یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ جو سمیع الدعا ہے اس کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ مشکل کشا کے سامنے اپنی مشکلوں کو بیان کرتا چلا جا اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسی کے در پہ جھکا رہے۔ وہی سمیع الدعا تیری حاجت روائی کرے گا،
اور تیری ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور تیری دعا اور پکار کا قبول ہونا تیرے اس اللہ پر یقین اور ایمان میں اضافے کا باعث بنے گا جسے تو سجدوں میں اپنی جبین زمین پہ رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پکارتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے لاکھوں افراد نے اس روحانی طریق کو آزمایا اور اللہ سمیع الدعا کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کے لیے بارگاہ الہی کھولا گیا۔ اسی طرح سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مشکل کے پیش آنے پر آپ نے اللہ سمیع الدعا کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے ربی ربی کہہ کر پکارا، اور خدائے رحیم و کریم نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور اپنی ہستی کی موجودگی اور انی قریب ہونے کا ثبوت دیا۔ سامعین کرام، اس مضمون کی مزید وضاحت کے لیے چند مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی 20 اگست 610 کو نازل ہوئی۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مخالفت نہیں ہوئی، لیکن اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد کو بڑھتے دیکھ کر مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے روکنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز کوششیں شروع کر دیں، اور جب یہ مخالفتیں اور رکاوٹیں انتہا کو پہنچ گئیں تو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع الدعا کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑے درد کے ساتھ یہ دعا کی، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن خطاب، مشکات کتاب الفتن، یعنی اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعہ سے اسلام کی تائید و نصرت فرما۔ سامعین کرام، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی اور دوسری طرف حضرت عمر جو کہ ان دنوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف اور دشمن تھے، ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس مذہب کے بانی کا ہی کام تمام کر دیا جائے، اور اس خیال کے آتے ہی انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں کسی نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے ہنس کر کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر یہ سنتے ہی اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر چلے گئے۔ باہر سے سنا کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے بہنوئی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ کی بہن اپنے خاوند کے بچاؤ کے لیے درمیان میں آ گئی۔ حضرت عمر چونکہ ہاتھ اٹھا چکے تھے، ان کی بہن اچانک درمیان میں آ گئیں اور وہ اپنا ہاتھ روک نہ سکے، اور ان کا ہاتھ زور سے بہن کی ناک پر لگا جس سے خون بہنے لگا۔ بہن کا بہتا خون دیکھتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر شروع ہوا، اور حضرت عمر نے پوچھا، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے سمجھ لیا کہ عمر کے اندر نرمی کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا، جاؤ، تمہارے جیسے انسان کے ہاتھ میں وہ پاک چیز نہیں دے سکتی جو میں پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا، پھر میں کیا کروں؟ بہن نے کہا، وہ سامنے پانی ہے، نہا کر آؤ، تب وہ کلام تمہارے ہاتھ میں دے سکتی ہوں۔ حضرت عمر غسل کر کے واپس آئے۔ بہن نے قرآن مجید کے اوراق جو وہ سن رہے تھے آپ کے ہاتھ میں دیے۔ چونکہ حضرت عمر کے اندر ایک تغیر پیدا ہو چکا تھا،
اس لیے قرآنی آیات پڑھتے ہی ان کے اندر رقت پیدا ہو گئی، اور جب وہ آیات ختم کر چکے تو بے اختیار انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر! آق محمد مصطفیٰ! غلام احمد کی جلسہ سالانہ قادیان! نعرہ تکبیر! اس کے بعد حضرت عمر نے دریافت فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ آپ دار ارقم میں تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فوراً اسی حالت میں وہاں پہنچے اور دستک دی۔ حضرت عمر کے اس طرح غیر متوقع طور پر آنے کی وجہ سے مسلمان خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت حمزہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ سپاہیانہ طرز کے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو، میں دیکھوں گا کیا کرتا ہے یہ۔ چنانچہ ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر آگے بڑھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا عمر کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، میں تو آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور جوش میں نعرہ تکبیر بلند کیے۔ سامعین کرام، ذرا غور کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے سمیع الدعا کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر کے سینے کو قبول اسلام کے لیے کھول دیا۔ اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے اللہ کا وجود ہی ہے جو اتنے شدید مخالف کو قبول اسلام کے لیے آمادہ کر سکتا تھا، نہ کوئی اور ہستی اس تبدیلی پہ قادر تھی۔ سامعین کرام، اسی طرح کا ایک واقعہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ملتا ہے۔ آپ اپنی ایک عربی عبارت میں فرماتے ہیں جس کا اردو خلاصہ یہ ہے، میں رات دن گریہ وزاری کرتے ہوئے فریاد کیا کرتا تھا، اے میرا رب، اے میرے رب، میرے بندوں میں سے کون میرا مددگار ہے؟ اے اللہ، میں کمزور فرد ہوں۔ جب میں متواتر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا رہا اور دعاؤں سے آسمان کی فضائیں بھر گئیں تو میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی اور رب کریم نے مجھے سچا دوست عطا فرمایا۔ اس کا نام اس کی نورانی صفات کی طرح نور الدین ہے۔ آئینہ کمالات اسلام حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اپنی پہلی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں جموں سے بٹالہ آیا، وہاں سے یکا لے کر قادیان پہنچا۔ اب جہاں مسجد مبارک کے مشرق میں بڑا آہنی گیٹ ہے، وہاں پہنچ کر یکا بان سے پوچھا مرزا صاحب کا مکان کہاں ہے؟ تو اس نے مرزا امام دین صاحب سے ملا دیا، جس کو دیکھ کر میری طبیعت میں سخت انقباض پیدا ہوا کہ میں اس شخص سے ملنے تو نہیں آیا۔ اسی شخص نے کہا آپ کو مرزا غلام احمد صاحب سے ملنا ہے، تو ان کا گھر پیچھے ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میری جان میں جان آئی کہ اب مجھے وہ مرزا مل جائے گا جسے میں تلاش کرنے آیا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد مسجد مبارک کی شمالی مغربی چھوٹی سیڑھیوں سے نیچے تشریف لا رہے تھے۔ مولانا نور الدین صاحب کی نظر جو ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تو آپ نے کہا بس یہی مرزا ہے، اس پر میں سارا قربان ہو جاؤں۔ سامعین کرام، اس واقعہ سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ ہر مضطر اور مجبور کی دعا قبول کرتا ہے، بشرطے کہ وہ دعا شرائط قبولیت کے مطابق ہو۔
سامعین کرام، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر تھی، جو 7 رمضان سن 2 ہجری 14 مارچ 624 کو بدر کے میدان میں لڑی گئی۔ کفار مکہ کے پاس قریباً 1000 تجربہ کار جنگجو افراد کی فوج تھی، جو اس زمانے کے جدید ترین اسلحہ اور فوجی سامان کے ساتھ مسلح تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد 313 افراد پر مشتمل تھی، جو ان کے مقابلے کے لیے کھڑی تھی، جن میں سے اکثر نا تجربہ کار اور جنگی سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ ان کو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی نہ تھا، تو انہوں نے فوجی تیاری کیا کرنی تھی؟ جب یہ دونوں فوجوں کی طرف آمنے سامنے کھڑی ہوئیں، جب یہ دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں، اگر اس زمانہ میں کوئی غیر جانبدار فریقین کا جائزہ لیتا تو بآسانی یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہو جاتا کہ کفار مکہ کا لشکر مسلمانوں کو چند منٹوں میں نیست و نابود کر دے گا، کیونکہ یہ ایک غیر متوازن مقابلہ تھا۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی ظاہری کمزوری کا اندازہ تھا، لہٰذا آپ نے خدائے سمیع الدعا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بڑے الہا سے یہ عرض کیا، اللہم انکا ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا توبت فی الارض لا توبت فی الارض۔ اے میرے اللہ، اگر یہ مسلمانوں کی جماعت ہلاک کر دی گئی تو پھر زمین میں تیری سچی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو سنا اور مٹھی بھر مسلمانوں کو تجربہ کار جنگجوؤں پر عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ کفار مکہ کے 24 رؤسا، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، قتل ہوئے اور مسلمانوں نے ان کے 70 قیدی پکڑے۔ جس خدائے سمیع الدعا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سنا، آج بھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کے لیے بھی قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سامعین کرام، عصر حاضر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کو بھی قبول فرمایا اور دنیا پہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر زمان اور مقام میں دعا قبول کرتی ہے، اور وہی مشکل کشا حاجت روا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب اور قریبی رشتہ داروں نے تبلیغ اسلام کا ہر راستہ روکنے کی کوشش کی، بین ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں نے بھی ہر وہ رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی جس سے تبلیغ احمدیت رک جائے۔ مورخہ 5 جنوری سن 1900 کو مرزا امام دین نظام دین نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کو تکلیف دینے کے لیے مسجد مبارک کے نیچے سے جو گلی مسجد اقصیٰ کی طرف آتی ہے اس کے راستے میں دیوار کھڑی کر دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ضلعی افسران ڈپٹی کمشنر گرداسپور سے رابطہ کر کے اس دیوار کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کا رویہ انتہائی مخالفانہ بلکہ جارحانہ تھا۔ بالآخر آپ نے گرداسپور کے ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں مقدمہ درج کروایا، مگر اس مقدمے کے دوران بھی ابتدائی طور پر کوئی امید افزا صورتحال نظر نہیں آتی تھی۔ اس تشویشناک حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سمیع الدعا خدا کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ الہام یہ جواب دیا، الرحا تدور وینزل القضاء ان فضل اللہ لآت لیس لأحد ان یرد ما عطا۔ یعنی چکی گھومے گی، قضاء و قدر نازل ہوگی، مقدمے کی صورت بدل جائے گی۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، جس کا وعدہ دیا گیا ہے ضرور آئے گا،
کسی کی مجال نہیں جو اس کو دور کر سکے۔ حضرات گرامی، خدائے سمیع الدعا کی طرف سے خوشخبری ملنے کے بعد جج نے اپنے مخالفانہ رویے کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں فیصلہ فرمایا اور دیوار گرانے کا حکم دیا۔ مرزا نظام الدین پر اخراجات مقدمہ کے علاوہ 100 روپے جرمانہ بھی عائد کیا جو حضور نے معاف فرما دیا۔ اس خاندان پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے مصائب کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی جاری رہا۔ چنانچہ ان مصائب سے تنگ آ کر ان سے نجات کے لیے مرزا نظام الدین نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے مکان پر آ کر چوکھٹ پر سر رکھ کر زار زار روتے ہوئے حضرت مولوی صاحب سے عرض کیا، کیا ہماری مصیبت کا بھی کوئی علاج ہے؟ خلیفۃ المسیح اول نے جواب دیا، مرزا نظام الدین، میں خدائی تقدیر کو کس طرح بدل سکتا ہوں؟ سامعین کرام، اس واقعہ میں مخالفین احمدیت کے لیے ایک انذار اور انتباہ اور نصیحت ہے۔ وہ دشمنان احمدیت جو احمدیت کی ترقی اور تبلیغ کی راہوں میں دیواریں اور رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں، جلد یا بدیر الرہا تدور وینزل القضاء، خدائے سمیع الدعا کی چکی گھومے گی اور مخالفین پر قضا نازل ہوگی۔ اس وقت یہ رکاوٹیں کھڑی کرنے والے مخالفین خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی چوکھٹ پر سر رکھ کر کہیں گے، کیا ہماری مصیبت کا بھی کوئی علاج ہے؟ اس وقت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ جماعت احمدیہ مخالفین احمدیت کو نصیحتاً کہتی ہے، جس خدا نے ماضی میں رکاوٹ کھڑی کرنے والے کو عبرتناک سزائیں دیں، وہی سمیع الدعا خدا آج احمدیوں کو دعائیں قبول کرتے ہوئے زمانہ حال اور مستقبل میں مخالفین احمدیت کو سزا دینے پر قادر ہے۔ لہٰذا خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی نصیحتوں کو سنیں اور توبہ کرتے ہوئے جماعت احمدیہ میں شامل ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سامعین کرام، قادیان سے قریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر کپورتھلا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک میں یہاں ایک مخلص جماعت تھی اور منشی حبیب الرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح السلام کے صحابی تھے۔ ان کی ایک خاندانی مسجد تھی جو ان کی قبول احمدیت کے بعد احمدی احباب کے قبضہ میں تھی، اور وہی ان میں نمازیں ادا کرتے اور یہی جماعتی تقاریب منعقد ہوتی تھی۔ مخالفین احمدیت نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ یہ مسجد غیر احمدی مسلمانوں کو ملنی چاہیے، اور متعدد عدالتوں اور پیشیوں میں سے یہ مقدمہ گزرتا ہوا اپنے آخری مرحلے میں پہنچا تو احمدی احباب کو یہ علم ہوا کہ فیصلہ کرنے والے جج جماعت کا شدید ترین مخالف ہے۔ اس نے جماعت کے خلاف فیصلہ لکھ دیا ہے اور وہ کل عدالت میں سنا دے گا۔ اس حالت میں جماعت احمدیہ کپورتھلا نے گھبرا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خطوط لکھے اور دعا کے لیے درخواست کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، اگر میں سچا ہوں تو مسجد تم کو مل جائے گی، مگر جج نے بدستور مخالفانہ روش جاری رکھی۔ آخر اس نے احمدیوں کے خلاف فیصلہ لکھ دیا۔ جس دن اس نے فیصلہ سنانا تھا اس دن وہ صبح کے وقت کپڑے پہن کر اپنی کوٹھی کے برآمدے میں نکلا اور اپنے نوکر کو کہا کہ بوٹ پہناؤ، اور آپ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ نوکر نے بوٹ پہنا کر پھیتا باندھنا شروع کیا کہ یک لخت اسے کھٹ کی سی آواز آئی۔ اس نے اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا جج کرسی پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ لگایا
تو معلوم ہوا کہ وہ مر چکا ہے۔ گویا یک لخت دل کی حرکت بند ہو گئی اور اس کی جان نکل گئی۔ بعد ازاں اس جج کا قائم مقام مقرر ہوا۔ اس نے از سر نو معاملے کی تحقیق کر کے احمدیوں کے حق میں فیصلہ سنایا۔ حاضرین کرام غور فرمائیں، فیصلہ بدلوانا کسی احمدی کے اختیار میں نہیں تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی ثابت کرنے اور مسجد احمدیوں کو مل جانے کے لیے مخالف فیصلہ لکھنے والے جج کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھا، اور خدائے سمیع الدعا نے اپنی فعلی شہادت سے ثابت کر دیا کہ وہ عصر حاضر میں اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول کر کے اپنی ہستی کا ثبوت دیتا ہے۔ سامعین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عربی تعلیم کسی کالج یا یونیورسٹی سے حاصل نہیں کی تھی، بلکہ بچپن میں چند قواعد صرف و نحو کے ابتدائی کتابیں آپ علیہ السلام نے ایک استاد سے پڑھی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے کوئی عربی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مسیح موعود و مہدی موعود اور امتی نبی اور رسول کے روحانی مقام پر فائز فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اردو اور فارسی میں تحریرات کا سلسلہ شروع کیا۔ 1893 میں آپ علیہ السلام کتاب آئینہ کمالات اسلام تحریر فرما رہے تھے تو حضرت مولانا عبد الکریم صاحب نے اس کتاب کا کچھ حصہ عربی میں لکھنے کی درخواست کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی سادگی اور معصومیت سے فرمایا، میں عربی نہیں جانتا، میں عربی نہیں جانتا۔ اس جواب میں وہی جھلک تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب میں تھی جو آپ نے غار حرا میں جبریل علیہ السلام کو دیا تھا، ما انا بیقارین۔ اس پر حضرت مولانا عبد الکریم صاحب نے فرمایا، میں کب کہتا ہوں کہ حضور عربی جانتے ہیں؟ میری غرض یہ ہے کہ آپ کوہ طور پر جائیں اور وہاں سے کچھ لائیں۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، میں دعا کروں گا، میں دعا کروں گا۔ اللہ سمیع الدعا نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی کتاب انجام آتم میں فرمایا، علمت 40,000 من اللغات العربیہ، میں 40,000 عربی لغات یعنی مصادر عربیہ سکھایا گیا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دعا کی قبولیت کے بعد کم و بیش 20 عربی کتب تصنیف فرمائیں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر عربی زبان میں تحریر فرمائی، اور اپنی کتاب اعجاز مسیح میں بڑی تحدی سے یہ اعلان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے، اگر میرے مقابل پر دنیا بھر کے علماء، حکماء، فقہاء، چھوٹے بڑے سب جمع ہو کر اس جیسی تفسیر عربی میں لکھنا چاہیں تو ہرگز نہیں لکھ سکیں گے۔ پھر 15 نومبر 1902 میں آپ نے کتاب اعجاز احمدی شائع فرمائی، جس میں اردو مضمون کے ساتھ 533 اشعار عربی زبان میں مناظرہ لد کے متعلق تحریر فرمائے، اور پھر فرمایا کہ میں نے یہ کتاب اور 533 عربی اشعار صرف 5 دنوں میں لکھے ہیں۔ اگر مخالف علماء 12 دنوں میں ایسا قصیدہ لکھیں تو میں بلا توقف 10,000 روپے ان کو انعام دوں گا۔ سامعین کرام، 122 سال گزر گئے، کسی کو جواب لکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو مولوی عبد الکریم صاحب کو فرما رہے تھے، میں عربی نہیں جانتا، دعا کروں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر خدائے سمیع الدعا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے 40,000 مصدر نہیں سکھائے
تو پھر کس نے یہ مصادر آپ کو سکھائے؟ اور پھر کس طرح آپ نے عربی زبان میں مارکۃ الآراء کتب اور قصائد تقسیم فرمائی؟ حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ سامعین کرام، اس واقعہ سے ثابت ہے کہ جماعت احمدیہ قرآن مجید اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان اور اس تک پہنچنے اور رسائی کے بارے میں جو طریق اور اصول بیان کرتی ہے، ہزاروں احمدی افراد کے تجربہ سے ثابت ہے، وہ بالکل درست اور صحیح ہے۔ اس کو اختیار کر کے آج بھی ہر انسان خدائے سمیع الدعا کے حضور دعائیں کر کے اس کے وجود کو پہچان سکتا ہے۔ سامعین، حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں قادیان میں تھا۔ قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات کے بعد واپس گاؤں جا رہا تھا۔ جب مولانا دریائے چناب بذریعہ کشتی عبور کرنے کے لیے ساحل پر پہنچے تو ملاح نے گرد آلود مطلع کی وجہ سے کشتی چلانے سے انکار کر دیا، مگر ایک بارات کے اصرار پر وہ کشتی چلانے پر تیار ہو گیا۔ حضرت مولانا بھی اس کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی دریا کے وسط میں پہنچی اور سورج غروب ہونے کو تھا تو آندھی چل پڑی، جس کی وجہ سے ملاح نے کہا، اب آپ کو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ دریا ٹھاٹے مار رہا تھا۔ جب کشتی میں سوار تمام لوگوں نے حالات کی مایوسی دیکھی تو اس وقت تمام لوگوں نے بے اختیار چلانا شروع کر دیا کہ پیر بخاری بچا، خواجہ خضر بچا، پیر جیلانی بچا، مگر صورتحال تبدیل نہ ہوئی۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں، میں نے جب ان لوگوں کی آہوزاری دیکھی تو میں نے بھی اس وقت دعا شروع کر دی۔ میرے پاس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض کتابیں تھیں، اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کتابوں کا واسطہ دیتے ہوئے یہ دعا کی، اے مولا کریم، اگر ہم سب لوگ اس قابل ہیں کہ دریا میں غرق کر دیے جائیں اور ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں جو ہماری نجات کا موجب ہو سکے، تو اپنے مقدس اور پیارے مسیح کی ان کتابوں کے طفیل جو اس نے لوگوں کے ہدایت کے لیے اور نجات کے لیے شائع کروائی ہیں، اس آندھی کو چلنے سے روک دے اور ہمیں بخیریت کنارے پر پہنچا دے۔ حضرت مولانا تحریر فرماتے ہیں، میں نے 2 مرتبہ ان دعائیہ کلمات کو بڑے درد سے دہرایا تھا کہ آندھی یکدم رک گئی اور ہم خیریت سے کنارے پر پہنچ گئے۔ سامعین کرام، مکرم عبد الماجد صاحب ایڈیشنل وکیل التبشیر بیان فرماتے ہیں کہ خلافت خامسہ میں اللہ تعالیٰ کیسے دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حضور اید اللہ تعالیٰ بن العزیز اپنے فار ایسٹ ممالک کے دورے پر نانندی فجی میں تھے۔ رات قریباً 2:30-3 بجے کا وقت تھا کہ روا، لندن اور دنیا کے مختلف ممالک سے فون آنے شروع ہو گئے کہ اس وقت ٹی وی پر جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق ایک بہت بڑا سونامی طوفان فجی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ طوفان طاقت کے لحاظ سے انڈونیشیا والے سونامی سے بھی بہت بڑا ہے، جس نے لاکھوں لوگوں کو غرق کر دیا تھا اور دنیا کے کئی ممالک میں تباہی مچائی تھی۔ جب ٹی وی آن کیا تو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ یہ سونامی مسلسل اپنی شدت اور طاقت میں بڑھ رہا ہے۔ صبح کے وقت نانندی فجی کا سارا علاقہ غرق ہو جائے گا، آسٹریلیا کا ایک حصہ بھی غرق ہو جائے گا، یہ نیوزی لینڈ کی طرف بھی بڑھ رہا ہے۔ صبح 4:30 بجے جب حضور اید اللہ تعالیٰ بن العزیز
فجر کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے تو حضور کی خدمت میں اس طوفان کے بارے میں رپورٹ پیش کی گئی۔ جو پیغامات خیریت دریافت کرنے کے لیے فون آ رہے تھے اس کی بابت بتایا گیا۔ حضور انور نے فجر کی نماز پڑھائی اور بڑے لمبے سجدے کیے اور خدا کے حضور مناجات کی۔ نماز سے فارغ ہو کر مسیح کے خلیفہ نے احباب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا اور کچھ نہیں ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضور اید اللہ تعالیٰ بن صلی عزیز ہوٹل واپس تشریف لے گئے۔ واپس آ کر جب ہم نے ٹی وی آن کیا تو ٹی وی پر یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اس سونامی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی شدت ہی ختم ہو گئی ہے۔ پھر 2-2.5 گھنٹے کے بعد سونامی کا وجود ہی مٹ گیا۔ نعرہ تکبیر، غلام احمد فی، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ مکرم عبد الماجد طاہر صاحب کہتے ہیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ معجزہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن صلی عزیز کی دعاؤں سے رونما ہوا۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک حوالہ پڑھ کے اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا تو دعاؤں سے پہچانا جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے ہمارا خدا تو دعاؤں سے پہچانا جاتا ہے۔ بولنے والا خدا ایک ہی ہے جو اسلام کا خدا ہے، جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے، جس نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا۔ یہ بالکل سچی بات ہے، یہ بالکل سچی بات ہے کہ کوئی ہو جو ایک عرصے تک سچی نیت اور صفائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہو، مجاہدہ کرے اور دعاؤں میں لگا رہے، آخر اس کی دعاؤں کا جواب اسے ضرور دیا جائے گا، آخر اس کی دعاؤں کا جواب اسے ضرور دیا جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو اس جلسے کا مقصد بھی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا اس جماعت کو ایک ایسی قوم بنانا چاہتا ہے جس کے نمونے سے لوگوں کو خدا یاد آوے، جس کے نمونے سے لوگوں کو خدا یاد آوے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس قوم میں سے بنا دے جس کے نمونے سے لوگوں کو خدا یاد آوے۔ آمین، اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔